اللہ الکریم۔ آپ نے دوران بیان یہ اپنی خواہش کا اور اپنی پسند کا اظہار فرمایا کہ تخصص فی الفقہ، اچھا اب آگے تخصص فی الفقہ میں وہ آپ کی بات بجا ہے کہ بس آپ، لیکن ایک مفتی تخصص فی الفقہ پہ یہ آتا تو ہے نا کہ یار میں مفتی تو بنوں، یہ راستہ مفتی کی منزل تک لے کے جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مفتی کیسا ہوتا ہے؟ یعنی یوں ایک دل برداشتگی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار 2 سال 3 سال تک پڑھا، 4 سال تک پڑھا، اور پیچھے سے کوئی ایسی آوازیں آتی ہیں جو پچھلے 2-4 سالوں میں یا 5-7 سالوں میں پڑھا، یار کچھ نہیں ہوتا، آگے بڑھ نہیں پاتے، مفتی بن نہیں پاتے، تو یہ حوصلہ توڑنے والے بعض اوقات ایسے واقعات آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیسے ہمیں موٹیویٹ کریں گے، ہماری ہمت کیسے بندھائیں گے؟ سر مفتی دن گزارنے یا مہینے گزارنے یا سال گزارنے سے نہیں بنتا، مفتی ذہانت ہو، فقہی گتھیاں سلجھانے کی صلاحیت اس میں ہو، اور یہ اس کا استاد فیصلہ کرے گا کہ یہ اس قابل، جو اس میں سال برس کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اب درس نظامی کیا تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کو سند دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ عالم دین بن ہی گیا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر سند یافتہ عالم ہوتا نہیں ہے، اور عالم سند نہ ہو تب بھی بن تو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں تو مجتہدین بھی ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، لیکن ان دنوں یہ کوئی سند کا رواج تو نہیں تھا۔ تو سند اپنی جگہ پر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سند کوئی شے نہیں، علم ہونا چاہیے، علم عالم بننے کے لیے۔ تو اسی طرح مفتی کے لیے وہی ہے کہ یہ اگر قابل ہے تو جلدی بن جائے گا۔ آج جن کا یوم جشن ولادت ہے، یوم ولادت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا۔ ان کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ انہوں نے خوش ہو کر مسند افتاء ان کے سپرد کی کہ فتوے لکھو، صلاحیت و فتویٰ اس طرح انہوں نے وہ لکھا تھا۔ سن 14 سال سے پہلے یہ مفتی بن گئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کیا ان کی صلاحیت تھی، ان کے اندر خدا داد صلاحیت تھی، اللہ کی عنایت ان کے شامل حال تھی، تو یہ بنے مفتی۔ لیکن اعلیٰ حضرت احتیاطوں کا مجموعہ تھے، اتنی احتیاط، جب تک والد گرامی حیات رہے فتویٰ جاری نہیں کیا، ہر فتویٰ چیک کرواتے تھے۔ اب یہاں تو خالی ذرا وہ تخصص فی الفقہ کر لے گا، سند تو مل جائے گی، لیکن ان میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ مفتی بن گیا۔ بس تخصص فی الفقہ اس نے فلاں سال کا کیا، یا 1 سال کا کیا، یا 2 سال کا کیا، یہ سند چلو مل جائے گی، لیکن سند مفتی بنا دے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اتنے سال مطلب چیک کروائے، کتنے سال چیک کروائے میں بھول گیا ہوں، شاید مفتی حسان 7 سال فرما رہے ہیں، 7 سال 7 ایئر 7 ایئرس انہیں اپنے والد گرامی سے جب تک حیات رہے، والد محترم 7 سال تک چیک کرواتے رہے، جاری نہیں کرتے تھے فتویٰ، حالانکہ اجازت تھی پھر بھی نہیں۔ تو یہ تھے مفتی۔ اب یہاں تو خالی سند ملنے سے پہلے ایک مطلب ڈھول پہن کر ہو سکتا ہے بعض تو نکلتے ہوں گے کہ ماں بدولت مفتی کورس میں داخلہ لے رہا ہے، پہلے سے ابھی سے طے ہو گیا ہوگا، 5واں درجہ بولا نا تو آپس میں باتیں شروع ہو گئی کہ میں تو مفتی کا داخلہ لوں گا، مفتی بنوں گا۔ یہ اچھا ہے، مفتی بنوں گا انشاءاللہ، نیت کرنا، آرزو کرنا یہ برا نہیں ہے، لیکن ہنوز دلی دور است، دہلی ابھی دور ہے، پہلے دہلی بہت دور ہوتی تھی، اب تو دہلی بھی ہوائی جہاز نے فاصلے پہ سمٹا دی ہے۔ یہ اپنے لاہور سے غالباً دہلی جو ہے نا بائی ایئر 20 منٹ کا راستہ ہے میرے خیال میں، اونلی 20 منٹس، اب دور نہیں ہے، یہ محاورہ ہے۔ تو یہ کہ اللہ کی توفیق سے مفتی بنے گا، برسوں تک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح برسوں تک طبیب حاذق کا مطب کرے اور اس کا طبیب استاد ہے وہ اجازت دے
اسی طرح مفتی کا بھی ہے کہ برسوں فتوے لکھے اس کے ماتحت اپنے استاد کے، اور جب وہ استاد اجازت دیں اب یہ فتویٰ جاری کر سکیں گے، اور جب تک ان کا ثواب یعنی درست جوابات جو ہیں یہ ان کے خطا اور غلط جوابات پر حاوی رہیں گے، یعنی زیادہ ہوں گے، تب تک یہ مفتی رہیں گے۔ اگر غلطیاں زیادہ کرنی شروع کی تو پھر یہ مفتی نہ رہے، یعنی ان کا ثواب خطا پر غالب ہو۔ تو یوں ہمارا لے کہ میں پہلے ہی عرض کروں کہ علم دین حاصل ہوگا، عبادت اپنی درست ہوگی، علم دین حاصل کرنا خود کار ثواب ہے، تو ثواب کے لیے آپ بنے، اللہ چاہے تو مفتی بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔